آج میں آپ کے ساتھ سورہ نساء کی 2 آیات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کبیرہ گناہوں سے دور رہنے پر چھوٹے گناہوں سے دور رہنے پر زیادہ ترجیح دی ہے۔ جیسے کہ اچھے کاموں میں ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل ہے، مثلا نماز بہت سے اچھے کاموں میں کافی اہم ہے، اسی طرح بڑے گناہوں سے بچنا بنسبت چھوٹے گناہوں سے بچنے کے زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح جب کسی کو یہ نہیں پتا ہو کہ کون سی چیز زیادہ اہم ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت خیال رکھتے ہیں، جیسے کہ گھر میں سیدھے پیر سے داخل ہونا اور باتھ روم جاتے ہوئے دعا پڑھنا، لیکن وہ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے سوچتے تک نہیں ہیں۔ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، لیکن بڑے گناہ سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ حرام کمانا، زنا، ربا اور باقی کبیرہ گناہ کرنا بہت برا ہے۔ تو انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک طرف تو وہ بڑے گناہ کر رہا ہے اور دوسری طرف چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر اعمال کو صحیح ترجیح دینے کا حکم دیا ہے۔ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچے جس سے اس کو سیریسلی منع کیا گیا ہے، تو اگر انسان ان سے بچ جائے تو جو چھوٹی موٹی غلطیاں گناہ وہ کرتے ہیں تو وہ بڑے گناہوں سے بچنے میں کور ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں، خاص کر کے وہ چیزیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ جائز طریقے سے پیسے کمانا اور خرچ کرنے کا حکم، دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال اپنی فیملی سے لے کر معاشرے تک کے لوگوں کا خیال جیسے کہ یتیم بچے، غریب، اور پھر تجارت میں لین دین اور امانت میں خیانت نہ کرنا اور ایمانداری سے اپنی نوکری کرنا اور ربا نہ لینا، یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں اور ان کا وزن ہمارے اعمال نامے پر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح زنا سے بچنے کا حکم، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بڑے گناہوں سے بچنے کا خیال رکھیں اور باقی چیزوں میں کمی پیشی ہو جاتی ہے، جیسے نماز کو صحیح طرح یا خشوع سے نہ ادا کرنا، نماز یا قرآن میں دھیان ادھر ادھر بٹنا، حج اور عمرے میں کچھ احکامات پر ٹھیک سے عمل نہ کرنا، وہ سب چیزیں ہماری کور اپ ہو جائیں گی اگر ہم بڑے احکامات کو پورا کریں اور کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ زبردست بات صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اگنور کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَدْخِلُهُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، I will enter you into a graceful entry، یعنی وہ چھوٹی غلطیاں اور گناہ سامنے نہیں لائے جائیں گے، آپ کو عزت اور احترام دیا جائے گا اور وہ چھوٹی غلطیاں اور گناہ اعمال نامے سے مٹا دیے جائیں گے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ جیسے قتل اور تجارت میں بے ایمانی کا ذکر کیا ہے، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس اہم وجہ کا ذکر کیا ہے جس سے انسانوں کے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ یہ آیت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں، نعمتوں، احسانات کی خواہش نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر ادا کیے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ کے پاس خوبصورتی، کسی کی شادی شدہ زندگی ہم سے بہتر ہوتی ہے، اور میں نے بہنوں تک میں سنا ہے کہ اس کی رنگت مجھ سے زیادہ اچھی ہے۔ حسد کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ہم کسی سے اس بات پر حسد کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس وہ ہے جو میرے پاس نہیں، اور یہ بات ہمیں اندر سے کھا جاتی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑی سی بڑی چیز حسد کا باعث بن سکتی ہیں، جیسے کہ پیسے یا مال یا والدین کی محبت۔ بہن بھائیوں میں اس بات کی بھی حسد ہوتی ہے کہ امی یا ابو اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس کو کم ڈانٹتے ہیں، اور والدین کی اس طرح کی باتیں جیسے کہ تمہارا بھائی زیادہ سمجھدار ہے تو تم اس کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے ان کے بچوں میں حسد اور بڑھ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے فیملی پر برا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ اس چیز کی خواہش نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو عطا کیا ہے۔ ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار اور مالدار لوگ ہیں، کچھ لوگوں کو فیملی میں زیادہ سراہا جاتا ہے، یہ ایک سچی بات ہے اور کبھی کبھار کھلی نا انصافی لگتی ہے، اور ان میں سے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی رزق کا دروازہ کھول دیا جو ہمارے لیے نہیں کھولا، لیکن ہم اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں جو اللہ نے دوسروں کو دی اور ہمیں نہیں دی۔ لیکن اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دوسروں کی طرح نہیں بنایا،
اور اللہ نے ہمارے لیے وہ رزق کے دروازے نہیں کھولے جو اس نے دوسروں کے لیے کھولے ہیں۔ ہر ایک انسان کو مختلف مواقع دیے جاتے ہیں اور ہمیں انہی موقعوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کا کسی اور سے موازنہ کیے بغیر۔ باقی آیات کا مفہوم شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسد کافی کبیرہ گناہوں کی جڑ کیوں ہے۔ تاریخ میں سب سے پہلی دردناک بغاوت ہم جانتے ہیں جو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کی، اور وہ حسد کی وجہ سے تھی۔ وہ حسد اس لیے شروع ہوئی تھی کہ حضرت آدم کو توجہ کیوں دی جا رہی ہے، اور وہ تو صرف مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ جو پہلا جرم اس زمین پر سرزد ہوا جب سے انسانیت قائم ہوئی، وہ حابیل کا قتل ہے جو اس کے بھائی قابیل نے کیا، وہ بھی حسد کا مسئلہ اور معاملہ۔ یہ حسد اتنی بدصورت ہو سکتی ہے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہوتے ہوئے اپنے بھائی حضرت یوسف کا قتل کرنا چاہنا، جو کہ قابل ذکر بچے اور ان کے پاس رسولوں کی خصوصیت اور کوالٹیز تھیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسد کو کم یا چھوٹی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ حسد کے لفظی معنی ہیں کہ چھیلنا یا خراش یا نوچنا۔ اسے دل میں خجلی والا احساس کہتے ہیں، اور جب کوئی کیڑا کاٹتا ہے تو ہمیں صرف اس خجلی کرنے کا دل چاہتا ہے، اور ہمیں اسے جتنا کھجائیں اتنا ہی برا ہوتا ہے۔ تو ہمیں صرف اس حسد کے احساس کو نظر انداز کرنا چاہیے جب بھی آئے، تاکہ اصل میں حسد یہ ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر ظالم لوگ خود حسد کے مظلوم ہوتے ہیں، جیسے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کا ایک نہ ایک مظلوم ضرور ہوتا ہے، لیکن اس صورتحال میں ظالم خود ہی مظلوم بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنے والی زبردست سورہ میں سے ایک سورہ میں ہم ان کے خلاف حفاظت مانگتے ہیں جو حاسد ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہم پناہ چاہتے ہیں اس شر برائی سے حاسد کی، خاص طور پر جب وہ اپنی برائی کا مظاہرہ کرے۔ یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ اس سے ہماری زندگی میں بہت بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو بھی یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہوں جب میں کسی سے حسد کرتا ہوں۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کے پاس وہ چیز نہ ہو جب ہم کسی کا بالکل بھلا نہیں چاہتے؟ جیسے کہ یہ اتنا صحت مند ہے، کاش میں بھی اتنا صحت مند ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرا بیمار ہو جائے اور ہم صحت مند ہو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے کے پاس وہ چیز نہ رہے، جیسے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے اور اس کے پاس وہ چیز کیوں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بے روزگار ہو جائے۔ یہ بھی نہیں کہ اسے پروموشن ملی ہے تو مجھے بھی پروموشن مل جانی چاہیے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے نوکری سے نکال دیا جائے اور ہمیں پروموشن مل جائے۔ یہ حسد ہے۔ یہ حسد ہے کہ ہم دوسروں کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، جس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن بس ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو ناکام ہوتا دیکھیں تو ہمیں اچھا محسوس ہوگا۔ یہ حسد کہلاتا ہے۔ اب حسد ہماری نعمتیں کیسے چھینتا ہے؟ ہمیں ابلیس کے بارے میں پتا ہے کہ اللہ نے اس سے فرشتے کا درجہ دیا اور اس سے بڑا درجہ ممکن نہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایک اتنا بڑا مقام چھن گیا اور اس کی وجہ اور جڑ حسد تھی۔ حسد کی وجہ سے انسانیت قائم ہونے کے بعد سب سے پہلا قتل ہوا۔ اللہ نے کہا کہ جس نے بھی قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ دردناک گناہ حسد کی وجہ سے سرزد ہوا۔ ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں۔ حسد اور جیلسی صرف خوبصورتی، مال اور دوسرے انسان کو توجہ زیادہ ملنے پر نہیں ہوتی۔ حسد دینی کاموں میں بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس عالم اور اس شیخ کی ویڈیوز پر زیادہ لائکس اور زیادہ ویوز کیسے ہیں، مجھے صرف صبح کا ٹائم کیوں دیا گیا اور انہیں مہمانی خصوصی کیوں بنایا گیا، مسجد نے اتنے سارے پیسے کیسے اکٹھا کر لیے اور ہماری مسجد نے اتنے پیسے کم کیسے اکٹھا کیا۔ وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی حسد دینی معاملات میں بھی آ جاتی ہے۔ حسد ہی اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل ایمان نہیں لائی، جن کا صحابہ سوچتے تھے کہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے
ایمان لانے والے، جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ کیا آپ کو اس بات کی امید ہے کہ وہ تسلیم کر لیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، وہ صحیفہ اور رسول کی پہچان رکھتے تھے اور جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اللہ کا فضل کسی اور قبیلے کو پہنچا اور ان کو نہیں۔ حسد زندگی کے ہر حصے کو اثر انداز کر سکتی ہے۔ اگر حسد آ جائے انسان میں تو اس کی کاروباری زندگی، فیملی اور ذاتی زندگی اور روحانیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ان دنوں ایک نئی طرح کی حسد کے بارے میں مجھے پتہ چلا جب میں نے مختلف ممالک میں سفر کیا۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن میں مردوں کے لیے ایک طرح کے قوانین اور عورتوں کے لیے دوسرے طرح کے قوانین کیوں ہیں؟ طلاق کے قانون اس طرح کیوں ہیں اور یہ مردوں کے حق میں زیادہ نظر کیوں آتے ہیں؟ عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سوالات کا مذاق اڑانا چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے یہ قانون بنائے ہیں، اور میں صرف ان کو سمجھنے کی ہی کوشش کر سکتا ہوں اور انہی کو پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے، محبت کرنے والے اور انصاف کرنے والے ہیں، جس نے یہ قانون بنائے ہیں۔ تو یہ محسوس کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کی ہے جو اس نے مجھے دیا ہے، ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے مثلاً کہ عورتوں پر پردہ کیوں فرض ہے، تو میرا سچا جواب ہوگا کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ جو بھی میں وجوہات میں ان کو دوں گا کہ پردہ کیوں فرض ہے، وہ میری سوچی ہوئی وجوہات ہوں گی اور اللہ کی دی ہوئی وجوہات نہیں ہوں گی۔ اکثر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کرنے کو کہتے ہیں لیکن اس کی وجہ نہیں دیتے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں خود سوچیں۔ میں ایک بات یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دیتے ہیں اس میں رحمت اور انصاف ہوتا ہے۔ اللہ اس آیت میں کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ آیت سورہ نساء میں وراثت کے متعلق جو آیت ہے اس کے بعد آتی ہے، اور اسلام میں وراثت کی تقسیم کا حصہ مرد اور عورت کے برابر نہیں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو صرف اس چیز کا حصہ ملے گا جو وہ کماتے ہیں اور جو ان کے حصے میں ہو، اور عورتوں کو وہ ملے گا جو وہ کماتے ہیں اور ان کے حصے میں ہو۔ یہ دلچسپ ہے کہ من کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہمیں وہ سب کچھ نہیں ملے گا جس کے لیے ہم اس دنیا میں کام کرتے ہیں، ہمیں صرف اس کا ایک حصہ ملتا ہے، اور باقی حصہ یا تو بعد میں ملے گا یا کچھ اس لائق نہیں تھا کہ اس کا بدلہ ملے، یا کچھ میں ہماری نیت پوری اچھی نہیں تھی اور اس کے لیے صرف اتنے کا بدلہ ملے گا جس کے لائق تھے لیکن پورا نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں کے لیے معیار رکھا ہے اور عورتیں وہ چیز نہ چاہیں جو دوسروں کے پاس ہے، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہم ان سے مانگیں۔ یہاں پر فضل کا مطلب صرف فائدہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اپنے لیے ترجیح حاصل کرنا بھی ہے۔ حسد میں انسان کو لگتا ہے کہ اس کو میرے اوپر فضل حاصل ہے، چاہے وہ خوبصورتی میں ہو، مال میں یا پھر مواقع میں۔ کسی لڑکی کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ جب اس کی بہن کا رشتہ آتا ہے اور اس کا نہیں کہ اس کو میرے اوپر فضل حاصل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر فضل مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنے اوپر فضل مانگنا چاہیے۔ ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اور کتنا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے سوچیں کہ کوئی اور موجود ہی نہیں، دوسروں کی فکر کرنا چھوڑیں، کیونکہ اگر ہم اس اصول سے اپنی زندگی گزاریں تو ہم بہت خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ جیسے کہ کسی کے ساتھ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کلاس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ٹیچر کیا بول رہی ہیں، ٹیچر کیا سمجھا رہی ہیں، لیکن آپ کے برابر والے طلبہ اور آپ کے برابر والے اسٹوڈنٹ کو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اور وہ سارے جواب دے رہا ہوتا ہے، اور آپ ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لڑکے کو میں کلاس کے بعد چھوڑوں گا نہیں، اور یہ مجھے اتنا بے وقوف محسوس کروا رہا ہے کیونکہ یہ سارے سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ایسی صورتحال میں ہم بغیر سوچے سمجھے اپنی پوری توجہ اس دوسرے طلبہ پہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ذہین ہے یا وہ دکھاوا کر رہا ہے، جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی ایک طالب علم ہیں
اور جب ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں کسی اور خیال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہم سیکھنے آئے ہیں اور صرف ہم ہیں اور ٹیچر، اور ہمارے حق ہے کہ ہم ٹیچرز کو روک کر ان سے پوچھیں کہ آپ جو پڑھا رہی ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس میں سوال پوچھنے میں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کسی اور کو اپنی قابلیت دکھانے نہیں۔ اس طرح سے کام پر بھی اور فیملی میں بھی ہمیں خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے اور نہ مرجھانا چاہیے، کیونکہ کسی اور کو ہمارے اوپر ترجیح دی گئی۔ اگر کچھ غلط ہے تو اس سے کہنا چاہیے، یہ نہیں کہ اسے اندر پکنے دیں اور جلتے رہیں اور اپنے اندر نفرت پیدا کر لیں۔ کافی چیزوں میں سے ایک چیز جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جب ہم ان کے سامنے قیامت والے دن آئیں گے، وہ ہے کہ دوسرے ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں گل یعنی برے احساسات نہ پیدا ہوں۔ ہم یہ اس دنیا میں بھی نہیں چاہتے اور اللہ جنت میں ان احساسات کو نکال دیں گے۔ تو یہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے لیے برے خیالات، احساسات یا بدگمانیاں رکھیں، جیسے کہ سوچنا کہ یہ انسان تو اس عہدے کے لیے لائق ہی نہیں جس پر وہ ہے، یا اس کام کو کرنے کے لیے وہ لائق ہی نہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو مجھ سے زیادہ تنخواہ کیوں ملتی ہے، ہمیں کیا ملے گا یہ سب کہہ کر، اور اس سے ہمارا کیا کام ہے کہ دوسرا کتنا کما رہا ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ تنخواہ ملنی چاہیے تو اس کے لیے بات کرنی چاہیے کہ میں اس وجہ کے باعث زیادہ کمانے کا حقدار ہوں، کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں لیکن اپنے میرٹ کی وجہ سے۔ اللہ کی رحمتوں اور احسانات میں سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے سب کچھ معلوم ہے۔ اس وقت ہم کو رک جانا چاہیے جب ہم دوسروں سے برابری کر کر کے خود ہی ایک مظلوم بن جائیں، اور جب ہم اپنے آپ کو ایک آدمی اور ایک عورت سمجھنا بند کر دیں اور اپنے آپ کو صرف اس نظریے سے دیکھنے لگیں کہ ہم دوسروں سے کیسے پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے اور اللہ کے بیچ کوئی نہیں، تو اگر ہمیں آگے جانا ہے تو ہمیں اللہ سے کہنا چاہیے، ورنہ ہم اپنی زندگی ایسے ہی گزار دیں گے کہ باقیوں کو مل گیا اور ہمیں نہیں۔ یہ باقیوں نے کیسے ہمارے ساتھ غلط کیا، اور اس طرح ہم خود بھی دکھی رہیں گے اور ہمارے ارد گرد لوگ بھی دکھی رہیں گے۔ یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں دی ہے، خاص طور پر جب ہم پڑھتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، جہاں خاص توجہ اذا لفظ پر دی گئی ہے۔ کچھ عالم یہ بحث کرتے ہیں کہ اس آیت میں حاسد جس کا مطلب ہے کہ حسد کرنے والا، ایک طور پر ایک انسان کی صفت بن جاتی ہے، اور لفظ اذا یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ صفت ہو تو وہ کسی برے طریقے سے باہر نکلے گی، یا تو جلد یا دیر میں، اور کچھ برا کریں اور کچھ برا اثر اس چیز کا ہوگا۔ ہم حاسد نہیں بننا چاہتے، جیسے کہ ہم ان لوگوں سے دور رہنا چاہتے ہیں جو حاسد ہیں اور جو نقصان وہ ہمیں پہنچا سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم ایسے لوگ نہ بنیں جو حسد کرتے ہیں یا جو ہم سے حسد کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کے سارے اعمال اس طرح جل جاتے ہیں جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ جب ہم حسد کرتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ کا شکر کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری پوری توجہ اس چیز پہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ حالانکہ ہمارا اللہ سے رشتہ اس بات کے اوپر قائم ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اس کا ہم شکر ادا کریں۔ اس طرح ہم شکر گزار بنتے ہیں، اور ایسے نہیں کہ جو اللہ دوسروں کو دیا ہے اس کے بارے میں ہی سوچتے رہیں، کیونکہ ایک شکر گزار اللہ کا غلام بننا ناممکن ہے اگر ہمارے دل میں حسد کا مرض ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے دل میں سے حسد مٹا دیں اور جو شکر گزار ہیں، اور وہ لوگ جو سچے دل سے اللہ کا فضل مانگتے ہیں اور اپنے حالات اور زندگی بہتر کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔